الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بابا سے بلند پڑھیے توجہ کے ساتھ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، وعلى آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا شفیع المذنبین. آفتاب و ماہتاب طریقت، واقف اسرار حقیقت، مخدوم و افتخار ملت، حضرت خواجہ محمد عبداللہ جان صاحب رب العالمین بطفیل رحمت للعالمین آپ کا برکتوں، شفقتوں اور عنایتوں بھرا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر سلامت رکھیں. ذی وقار و ذی اکرام، مخدومی، محترمی، مکرمی حضرت صاحبزادہ محمد بدر عالم جان صاحب، رب العالمین آپ کو اپنے اسلاف کے علمی اور روحانی ورثے کو آدم آخر بہتر سے بہتر انداز میں تقسیم فرماتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. صاحبان تعظیم و توقیر، جمیع علماء اہل سنت، صوفیاء اہل سنت، خلفاء آستان عالیہ مرشد آباد شریف، میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، عفت مآب، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، مجھے خوش اخلاق ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن میرے رب نے میرا دامن خوش آمد سے پاک رکھا ہے. ہمیشہ خوش اخلاق ہونے میں اور خوش آمد ہونے میں خاصا فرق ہے. مجھے خوش اخلاق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بڑا کمزور صاحب ہوں، لیکن مجھے اگر قسم اٹھا کے یہ بات کہنی پڑے کہ میں نے اپنے سخی کے ٹکڑوں کا صدقہ زندگی میں خوش آمد سیکھی نہیں. میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ اس
چار دیواری کے اندر اس وقت جو ماحول ہے اور جو کیفیات ہیں اور احساسات ہمارے جو کچھ محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے دل جس حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ مجھ جیسے بڑے بڑے مجرم بھی آج اس نورانی ماحول کا حصہ بننے کے بعد بخشے جا چکے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو دوستو، جن جن کو خداوند کائنات نے حضرت خواجہ صاحب کی غلامی کی سعادت عطا فرما رکھی۔ اس گئے گزرے دور میں ایسا شیخ جسے شیخ کہتے ہوئے بندے کا سر بلند ہو جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ کا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دن کو ایک محفل میں تھا میں وہاں، انہوں نے بیٹری پہ ساؤنڈ چلایا، بڑی مشکل سے، اس نے بھی کافی متاثر کر رکھا ہے، لیکن یقین جانیے آپ کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کرسی میں نے ہٹوا دی ہے، میں نے کہا جب ٹھیک ہو گیا ہوں تو پھر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کھڑے ہو گئی کہنا ہے۔ حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں روحانی اور جسمانی طور پر مومنوں کے ساتھ، کیونکہ یہاں کسی منافق کی بات کرنا یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے ڈالنا، میں مومنوں کی بات کرنے آیا ہوں۔ مومنوں کے ساتھ شریعت مطہرہ نے کچھ رشتے متعین کیے، کچھ جسمانی ہیں اور کچھ روحانی۔ مثلا باپ بیٹا، داماد سسر، تایا چچا بھتیجا، ماموں بانجا، یہ جسمانی رشتے۔ اور کچھ رشتے میرے پاک نبی علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں ایسے بتائے جو اہل ایمان کے آپس میں ہیں، اور وہ روحانی رشتے ہیں۔ کون سے رشتے ہیں بولیے؟ روحانی۔ مثلا آقا اور غلام، نبی اور اس کا امتی، داتا اور اس کا سوالی، شیخ اور اس کا مرید، استاد اور اس کا شاگرد، یہ روحانی رشتے ہیں۔ اور انہی روحانی رشتوں میں ایک بڑا خوبصورت رشتہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا، اور جس کی بات میرے پاک نبی علیہ السلام نے جب بھی کی تو رسول اللہ کے چہرے پر خوشی کے آثار اس قدر نمایاں ہوئے کہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ کملی والا خوش ہے۔ اور اس رشتے کا نام ہے ولی۔ کیا نام ہے بولیے؟ ولی۔ دیکھیے میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس پہ لمبی چوڑی بات کا وقت بھی نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جتنی خیرات مل جائے جو اس پہ خوش ہو وہ خاندانی قداگر ہوتا ہے۔ آپ میری بات سے اتفاق فرما رہے ہیں؟ پھر ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سخی جس کو خدا بانٹنے کے لائق بنائے نا، اسے خدا یہ شعور بھی دیتا ہے کہ کس کو کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ اس ملک کا قانون ہے کہ میں اور آپ گھر میں کرنسی چھاپنے والی مشین نہیں رکھ سکتے، ورنہ پھر کس کے پاس کب کتنا ہو یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ جسے رب بانٹنے کے لائق بنائے نا، اسے میرا رب یہ شعور بھی دیتا ہے کہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے، اور دیتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اتنا ہی دوں کہ یہ منگتا ہی رہے، کہیں بدعزمی نہ ہو جائے۔
لہذا جو لاہور سے آیا ہے، فیصل آباد سے آیا ہے، رحیم یار خان سے آیا ہے، صادق آباد سے آیا ہے، کراچی سے آیا ہے، لپٹنے کی زیادہ کوشش نہ کرنا کہ دوروں آیا۔ سخی کو معلوم ہے کون کہاں سے آیا اور کس کو کب کتنا دینا ہے۔ میں چونکہ مرید ہوں اور مریدوں کی نفسیات بہتر جانتا ہوں، اپنی برادری کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بھائی بہتا چمٹن دی کوشش نہ کریو۔ کونسلر کو پتا ہوتا ہے بھائی کون سی گلی شیڈول کے مطابق کب پکی کرانی ہے، ایم پی اے کو پتا ہوتا ہے بھائی کون سے بندے کے ووٹ قابو کرنے ہیں اور کس کے بچے کو کب نوکری دلوانی ہے۔ تو یہ جو مدینے والے نے بٹھائے نا بانٹنے کے لیے، انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کب کہاں کس کو کتنا دینا ہے۔ اور یہ جو قرآن کے کلمات میں نے پڑھے، انما ولیکم اللہ